हेलो। جی بتائیں. جی فرحت بھائی، اب بات بتائیے، کس نے نمبر دیا تھا آپ کو حضرت؟ جی کس نے نمبر دیا تھا آپ کو؟ محمد نے دیا تھا، مل جاتا ہے حضرت. اچھا اچھا، جی فرمائیے حضرت. فرمائیے، آپ فری ہیں؟ آپ مصروف تو نہیں ہیں؟ ہاں، اب عشاء تک فری ہوں میں. ٹائم نہیں ہے، 15 منٹ ہے ٹائم. اچھا، آپ انہوں نے دیا ہوگا آپ کا نمبر، حدیث بک نے. جی حدیث بک نے نمبر دیا ہوگا نا آپ کو؟ ابھی آپ جی شاہ نواز بھائی نے نمبر دیا ہے نا آپ کو؟ نہیں نہیں، شاہ نواز بھائی نے نمبر نہیں دیا. فیس بک پہ کوئی بھائی. حدیث بک کے نام سے ہے نا؟ اچھا اچھا، شاید. ہاں، وہ بتا جی. رہے تھے آپ کے تعلق سے کہ آپ اچھا بات اچھا کرنا چاہ رہے تھے وسیلہ پر مجھ سے. اچھا اچھا. کیا ہیں آپ، تو عالم ہیں؟ نہیں نہیں، آپ بتائیں، میں تو طالب علم ہوں. میں بھی ایک چھوٹا موٹا سا طالب علم. اچھا اچھا. آپ کا نام؟ میرا نام محمد رضا ہے. محمد. محمد رضا. ماشاء اللہ. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ کہاں مطلب؟ میں دلی سے تعلق رکھتا ہوں بھائی. اچھا اچھا، تو اس کا مطلب آپ راحل خان سے شاید بات کر چکے ہیں آپ؟ کئی مرتبہ کر چکا ہوں بات سے. اچھا اچھا. جی فرمائیے فرحت بھائی، کیا اوپینین ہے آپ کا وسیلہ پر؟ آپ بتائیں. کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جی البینۃ علی المدعی والیمین من انکرہ، جی کہ مدعی کی ذمہ ہوتا ہے دلیل کا پیش کرنے والا، انکار کرنے جی والا دلیل نہیں قسم کھاتا ہے. تو جی جی. میرے پاس یمین ہے اور آپ اچھا. مدعی ہیں وسیلہ کہ میں انکاری ہوں، تو میں دلیل نہیں دوں گا. آپ اپنا موقف بتائیں، وسیلہ رسول اللہ کا آپ جائز سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب آپ پہلے یہ اپنا موقف ظاہر کر دیں کہ رسول اللہ کا ظاہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ یا غیر خدا کے خدا، مطلب غیر خدا سے کسی کا وسیلہ نہیں ہو سکتا. ابھی تو میں اختصاص کے طور پر جناب رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیں. رسول اللہ کا اگر ثابت ہو گیا نا تو باقی کے تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی ہو گئی وسیلے کی تو بعد میں تو کوئی شے ہی نہیں ہے نا کچھ ولی. جی. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بعد حیات یا حیاتی زندگی. مطلقاً آپ تخصیص کر دیں جہاں پر میرا اختلاف نہیں ہے نا، مشترکہ عمل ہے آپ کا اور میرا، حیات میں جائز مانتے ہیں دونوں، یہاں جی. اختلاف نہیں ہے تو لہٰذا نہ اس پہ آپ دلائل پیش کریں نہ میں آپ سے مطالبہ کروں. آپ بھی جانتے اچھا ہیں اچھا. اختلاف ہمارا ہے بعد وفات پر. تو آپ وسیلے کے قائل ہیں؟ وسیلہ جو لے، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ جی، میں اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا اچھا. جی. تو وسیلے کے بارے میں آپ بتائیں، اگر کوئی شخص وسیلہ لیتا ہے ان کے لیے حکم شرعی کیا لگے گا؟ بھائی وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نبی کے وسیلے کو کیا سمجھتے ہیں، وہ تو بتائیں. میں جائز سمجھتا ہوں الحمدللہ. جائز میں کوئی چیز بھی ہوتی ہے نا، مستحب، سنت، مباح، واجب، فرض، کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں مستحب سمجھتا ہوں. مستحب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. جی آپ جانتے استحباب کی بھی دلیل ہوتی ہے نا، جی. تو آپ مستحب کیوں سمجھتے ہیں؟ کون سی آیت ہے، کون سی قرآن کی اور حدیث آپ کے پاس؟ سب سے پہلی بات کہ آپ بھی اپنا موقف ظاہر کر دیں کہ آپ وسیلے کے قائل ہیں کہ نہیں، اور آپ جو وسیلہ لے ان کے لیے شرعی حکم کیا لگاتے ہیں آپ؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات وسیلے کو بدعت ضلالہ سمجھتا ہوں. اس پر میں قرائن براہین دلائل پیش کروں گا. کیا بدعت ہے؟ ضلالہ. دلال. اچھا. ٹھیک ہے. آپ نے کہا جی. کہ آپ اچھا، مستحب سمجھتے ہیں نا. سنیے 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 آپ محمد رضا بھائی، تو آپ اس پہ ٹکے رہیں کہ آپ بدعت دلالہ سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میں اگر آپ کی کتاب سے دکھا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تو بہت دور کی بات، لیکن آپ کی کتاب میں بزرگان دین کا بھی وسیلہ لیا جاتا تھا، تو آپ یہی شرعی حکم ان پر بھی لگائیں گے نا؟ اصل میں میری کتاب جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث سے پیش کر دیں آپ، انشاءاللہ میں دیکھ لوں. تو آپ قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے قول کو نہیں مانتے؟ قرآن اور حدیث کے موافق ان کا قول ہوا تو ضرور تسلیم کروں گا. ہاں. تو اگر کوئی شخص
بعد مطلب کوئی شخص اگر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی شخص سے وسیلہ طلب کرے تو ان کے لیے آپ کیا حکم لگائیں گے؟ ایک ہوتا ہے قائل اور ایک ہوتا ہے فاعل. میں فاعل پر حکم نہیں لگاؤں گا. جو آپ عمل کر رہے ہیں اس عمل کو میں بتاؤں گا کہ یہ عمل ایسا ہے، یہ عمل شرک ہے، بدعت ہے، جو بھی ہے. ہاں اگر آپ فاعل پر پوچھیں گے تو فاعل کی یہ ہوتی ہے، دو اصول ہوتے ہیں. قائلین پر تو دلیل ہم حکم لگا سکتے ہیں لیکن فاعل پر نہیں لگا سکتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ عمل کیا ہے تو میں بتاؤں گا آپ کا یہ عمل بدعت ہے، ٹھیک. اور آپ میرے سے دلیل مانگیں کہ میں دلیل دوں گا. اس دلیل کے آنے کے بعد پھر آپ مجھ سے حکم پوچھیں گے نا، تو فاعل پر حکم نہیں لگے گا، آپ کے عمل پر حکم لگے گا. اب آپ کو اصلاح کرنی ہوگی تو وہ بدل لیں گے آپ، ٹھیک. تو آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں فرحت بھائی جی کہ آپ نے مستحب قرار دیا ہے نا، تو مستحب کی آپ مجھے ایک دلیل پیش کر دیں. جی 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 آپ وہیں رکے رہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وسیلے کے قائل کو میں بدعت ثابت کروں گا، تو ذرا ان پر آپ فتویٰ لگا دیں، پھر میں آگے انشاءاللہ بات کرتا ہوں. فرحت بھائی معذرت میں چاہوں گا جی جی کہ نہیں، ابھی تو میں ایک میری سوالہ بات میں سنیں، میری بات سنیں، میں جی آپ کی جی جی بات جی سنوں گا. فرمائیں. اصول سے بات ہوگی. دیکھیں اصول، جی جی اصول یہ ہے کہ ابھی آپ بزرگوں پہ پہلے ہی آ گئے، یعنی آپ کے پاس آپ یہ کہہ دیں کہ رضا بھائی میرے پہ ایک بھی دلیل نہیں ہے مستحب ہونے کی وفات کے بعد رسول اللہ کی، کیونکہ میرے پاس دلیل نہیں ہے. اب میں آپ کے بزرگوں سے ثابت کروں گا کیونکہ ہم دلیل کی دنیا میں ہار چکے ہیں. آپ ایک بار کہہ دیں پھر دلیل پیش کریں. اگر آپ کے نہیں پاس نہیں دلیل ہے تو اپنی دلیل قرآن اور حدیث سے رکھیں، کیونکہ آپ میرے بزرگوں سے عقائد تو نہیں بناتے نا. نہیں بالکل آپ نہیں. میرے بزرگوں کی تمام عبارت سے واقف ہیں، جی جی آپ میرے بزرگوں کی تو نہیں، تمام باتوں کو مانتے ہیں. نہیں تمام تو نہیں، جتنا ہے میرے آپ کے بزرگوں کی مثال کے باتوں کو طور نہیں پر، مانتے. امام ابن تیمیہ کی ہر بات سے آپ اتفاق رکھتے ہیں. بالکل نہیں ایک بات پہ اتفاق اختلاف نہیں رکھتے رکھتے. ہیں نا، کس جی بنا جی پر؟ دلیل کی بنا پر یا اپنی ذاتی مواد کی بنا پر؟ نہیں دلیل ذاتی تھوڑی دلیل کی بنا پر. دلیل کی بنا پر. اب وہی میں کہہ جی رہا ہوں کہ میں اگر جب آپ اتنے دور کے ہو کے رکھ سکتے ہیں تو میں اپنا اکابر سے دلیل کی بنا پر اختلاف کیوں نہیں رکھ سکتا؟ تو آپ مجھے سب سے پہلے یہ کہہ دیں رضا بھائی میرے پہ دلیل نہیں ہے، میں آپ کے بزرگان دین سے دکھا رہا ہوں، پھر میں اس طرح سے بات کروں گا. ایسی بات کریں. ورنہ آپ ایک دلیل پیش کر دیں پہلے، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہی کیا ہے. آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی نا کہ سب سے پہلے اے معاذ کس سے فیصلہ کرو گے؟ کہ میں قرآن سے کروں گا. قرآن میں نہیں ملے حدیث سے کروں گا، حدیث میں نہیں ملے اجتہادی رائے رکھوں گا. تو آپ نہ تو اجتہاد پہ گئے، نہ قرآن پہ گئے، نہ حدیث پہ گئے، ڈائریکٹ میرے اکابرین سے ثابت کرنے جا رہے ہیں. آپ ایک مستحب کی دلیل دیں، کس صحابی نے نبی کا وسیلہ لیا ان کی وفات کے بعد. میں انکار تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو اپنے بدعت ضلالہ کا حکم واپس لے لوں گا. تو سب سے پہلے قرآن پاک کھولیں آپ. جی آپ پڑھ دیں، میں انشاءاللہ کھول لوں گا. جی میں آپ کو بتاتا چلوں. قرآن شریف پارہ 5 سورہ مائدہ جی آیت نمبر 35. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. جی جی تو یہ آپ کی دلیل ہے؟ ایمان والے اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. جی الحمدللہ ہو گئی آپ کی دلیل. نہیں میں آپ کو اور دلیل دے رہا ہوں. حدیث پاک سنیں آپ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صلی ایک نابینا اللہ علیہ شخص کی. وسلم. جی پڑھیں. ہلو، ہاں پڑھیں، سن رہا ہوں حضرت. آواز آ رہی ہے حضرت؟ ہاں بالکل آ رہی ہے. ہیلو جی پڑھیے نا، پڑھیے. ہلو جی حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک نابینا شخص کو ایک دعا کے ذریعے وسیلے کی تعلیم ارشاد فرمائی. چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے آج والا کر دے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں اور اگر تو چاہے تو صبر کر کہ وہ تیرے لیے بہتر ہے. جی. عرض کی کہ دعا فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اچھا وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا کرو، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توجہ کرتا ہوں. جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں تو اسے پوری فرما دے. اے اللہ عز و جل میرے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما. راوی فرماتے ہیں کہ وہ شخص جب آپ کے فرمانے کے مطابق دعا کر کے کھڑا ہوا وہ آنکھ والا ہو گیا. ہو گئی آپ کی بات حضرت. جی جی. آپ کی بات میں بڑی ہی توجہ سے سنا ہوں. آپ بھی امید رکھتا ہوں توجہ کے ساتھ ہی سنیں گے. ٹھیک. سب سے پہلی بات فرد بھائی جو آپ نے ایک آیت پیش کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو اس میں اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں قرب تلاش کرو. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو شروع میں آپ نے یہ کہاں سے کس کا ترجمہ پڑھا؟ کیا آپ کس سے ترجمہ کریں گے؟ میں لفظی معنی کر رہا ہوں. میں لفظی معنی کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک ایک لفظ کا معنی کر سکتا ہوں الحمدللہ. تو اس پر اشکال نہیں ہے. کسی کا بھی ترجمہ چاہیں آپ مجھ سے احمد رضا صاحب کا کہہ دیں میں ان کا پڑھ دوں گا. ٹھیک. جی جی. بات یہ ہے کہ اتفاق رکھتے ہیں نہیں ترجمہ میں. تو آپ نے جو شروع میں فہد بھائی یہ کہا تھا کہ میں وسیلہ کو مستحب مانتا ہوں. ٹھیک. آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یا ایھا الذین فعل امر ہے اور فعل امر جو نا وجوب پر دال ہے، یعنی جب بھی اللہ فعل امر استعمال کرے گا وہ واجب ہوگا. ٹھیک. آپ نے کہا کہ میں وسیلہ کو مستحب مانتا ہوں، بطور دلیل آپ نے جو آیت پیش کی ہے اس سے مستحب ثابت نہیں ہو رہا بلکہ واجب ثابت ہو رہا. ٹھیک. اب ذرا آپ اس کی مجھے تطبیق کر کے یہ دکھائیں گے کہ ایک جگہ آپ اس کو مستحب کہہ رہے اور قرآن کی آیت سے واجب ثابت ہو رہا. جس مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان کہہ دی جائے تو تم مسجد کی طرف دوڑو. اب یہ نہیں کہوں گا کہ میں جمعہ کی طرف جانا اور جمعہ کی نماز پڑھنا یہ مستحب ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فعل امر استعمال کیا ہے، جمعہ کی نماز پڑھنا فرض و واجب ہے. ٹھیک. اب آپ نے یہی صیغہ استعمال کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تو میرے بھائی آپ مستحب اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں واجب امر کو؟ ایک بات. دوسری بات وہ عثمان بن حنیف نہیں ہے، عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ٹھیک. تیسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ سے جہاں پر اتفاق رکھتا ہوں وہ دلیل نہیں مانگوں گا. یہ حیات کی دلیل ہے، یہاں پر رسول اللہ حیات تھے، زندہ تھے، تو زندہ کی دلیل پیش نہ کریں. میں نے کہا وفات کے بعد میرا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اب آپ بولیں پھر انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ. ٹھیک ہے. کیا محمد رضا بھائی میں آپ سے انشاءاللہ نماز بعد بات کروں؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ نماز بعد بات کریں. میسج کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک.